what is actually this earthquake? You know the science, geology. یہ earthquake کیا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں. What is tectonic plates? It's a very big solid rock, a mass, thousands of kilometers. یہ بہت بڑی ایک چٹان سمجھ لے زمین کے نیچے ہے, کئی ہزار کلومیٹر بڑی, اور یہ موو کرتی رہتی ہے. اور جب یہ دو موو کرتی کرتی سٹک ہو جاتی ہیں, یہ میرے پاس یو ایس جیولوجیکل سروے کی تحقیق ہے, یو ایس جی سی کی مصدقہ ہے. یہ جب موو کرتے کرتے آپس میں سٹک ہو جاتی ہیں, پھنس جاتی ہیں, اب یہ ہل نہیں پاتی, تو سٹریس پیدا ہوتا ہے. اور یہ سٹریس جب فرکشن سے تیز ہو جاتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے. یہ انرجی لہروں کی صورت میں ارتھ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے. اچھا, یہ تو بات سائنس نے کہہ دی, ٹیکٹونک پلیٹس ہیں, ہلتی ہے, یہ تو ریزن ہو گئی. وہ اس وقت کیوں خاص ہلتی ہیں, اس جگہ پر کیوں ہلتی ہیں, کب تک ہلتی ہیں, مسلسل ہلتی کیوں نہیں رہتی؟ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے. All these parameters are under the control of omnipotent Allah. زلزلے کا مرکز کیا ہے, ایپی سینٹر کیا ہے, بتایا جا سکتا ہے. زلزلے کی شدت کیا ہے, 7.2 بتایا جا سکتا ہے. زلزلے کی گہرائی کیا ہے, بتایا جا سکتا ہے. لیکن ثابت کر دو, کوئی سائنس یہ بتا دے زلزلہ کب آئے گا. No science can predict and avert. سائنس نہیں بتا سکتی زلزلہ کب آئے گا. سائنس نے بتا تو دیا کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی یہ موومنٹ ہے, لیکن اسلام بتاتا ہے کہ کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے. یہ اسلام بتاتا ہے نا, کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے. These guidance are from Islam. زلزلوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے. سب سے پہلا زلزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا, جب قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا تھا. زمین کانپی تھی, 7 دن تک زمین پہ زلزلہ رہا تھا. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا, چٹان پہ لٹایا, زلزلہ آیا تھا. عرش اور کرسی ہل گئے تھے. آسمان پر یہ جو سورج ہے یہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا, اور آسمان سرخ ہو گیا تھا. اور فرشتوں نے یہ عرض کی تھی, اگر اللہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ان کو بناتا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ بھی زلزلہ آیا تھا. انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تھا, اس اونٹنی کو جو نشانی تھی, زلزلہ آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ آیا. یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, حق پورا نہیں دیتے تھے, زلزلہ آیا ان کے اوپر, حق پورا دو. اصحاب فیل کے اوپر جو کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا, اس پہ بھی زلزلہ آیا تھا. اور ایک زلزلہ تب آیا, عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی زلزلہ آیا, زمین کانپی. عمر فاروق اعظم نے درہ نکال کے زمین کو مارا اور کہا کیوں ہلتی ہے, کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا؟ تو میرے محترم سامعین کرام, یہ زلزلہ, بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, جب زنا کو حلال سمجھا جائے گا, شراب پینے لگیں گے اور گانے باجے کو مشغلہ بنا لیں گے, اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کرے. حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں زلزلہ ہے, نبی کی نافرمانی تھی, اور حضور نے فرمایا انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, زمین میں دھنس جانے کا, زلزلوں کے آنے کا, صورتیں بدل جانے کا. کب؟ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا, جب بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا, ماں کو چھوڑے گا, جب لڑکا اپنے دوست کی بات مانے گا, باپ کی بات نہیں مانے گا, جب گانے باجوں کی کثرت ہو جائے گی, جب شراب عام ہو جائے گا, جب مسجدوں میں شور ہوگا, جب امانت دبا لی جائے گی, جب بعد میں آنے والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے. زلزلہ ہمیں کتنا بڑا سبق دے کر جاتا ہے. پہلا سبق تو یاد رکھیے گا, your life can change in a split second without you even anticipating or expecting. ایک سیکنڈ میں آپ کی زندگی بالکل بدل سکتی ہے, اندازہ بھی نہیں ہے, قیاس اور گمان بھی نہیں ہے. سارے سپنے خواب لے کر سوتے ہو, اچانک سب کچھ بدل جائے گا. اور نمبر 2, you could be living comfortably with no financial hardships, but you may become recipient of zakat. تم بڑے امیر ہو, تمہارے پاس کوئی معاشی بدحالی نہیں ہے, جیبیں بھری ہوئی ہیں, لیکن سیکنڈ میں تم زکات لینے والے بن سکتے ہو, کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس. رات کو تم سوتے ہو عام طور پہ رشتہ داروں دوستوں کا بغض, حسد, کینہ, دشمنیاں لے کے. اور یہ زلزلہ صبح آیا تھا, صبح کے وقت وہ ساری دشمنیاں کینے لے کر دبے کے دبے ہی رہ جاؤ گے, اٹھ نہیں پاؤ گے. تو معاف کر دو,
معاف کرنا سیکھو اور معافی مانگنا سیکھو. یاد رکھو ہر ایک کو توبہ کی سعادت نہیں ملا کرتی. توبہ جلدی کر لینی چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے، جتنا ٹائم ملا ہے اسے اللہ کی یاد میں گزارو. رٹ صرف اللہ کی ہے.